شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسان اور جنات یعنی دو ایسی مخلوقات جو کہ شعور اور عقل رکھتی ہیں، انہیں بار بار چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دو۔ اب آپ سوچیں کہ پوری انسانیت کے اندر کوئی ایک ایسا ذہن نہیں ہے انسان کا کہ جو قرآن مجید کے اس پیٹرن کو کاپی کر کے ایک صورت کو بھی بنا سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت تک کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کرے، اور یہ ایک چیلنج پر نہیں بلکہ بار بار قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت 23 اور 24 کے اندر اللہ پاک مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا مددگاروں کا لفظ آپ نے خاص طور پر اپنے دماغ میں رکھنا ہے، جسے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا، تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح سورہ اسراء میں آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو اگر انسان اور جن اس بات پر مجمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اگر خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہ چیلنج اس لیے کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے ذہنی قابلیت کی حد کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان چاہے اس آسمان کی بلندیوں، خلاؤں کی گہرائیوں اور سمندروں کی تہوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کو بھی ایجاد کیوں نہ کر لے، بس یہ ایک کام اس کے لیے بالکل ناممکن ہے اور ناممکن ہی رہے گا۔ اس کا اقرار اس دنیا میں سب سے مشہور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لینگویج ماڈل چیٹ جی پی ٹی نے بھی کیا ہے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک سوال کیا، کہا کہ وہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت کو بھی بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا تھا جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اوپر بیان کردہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے اندر یہ واضح کیا تھا کہ تم جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بلا لو۔ اب 1400 سال کے دوران کوئی انسانی ذہن تو یہ چیلنج پورا نہیں کر پایا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ سوچیں کہ اس انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی۔ اب بات آتی ہے اس مدد پر جو کہ اس دور میں انسانوں کے لیے سب سے بڑی مددگار ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی، اور قرآن کیونکہ لنگوسٹک زبان کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے، لہٰذا اس ایڈوانس لینگویج ماڈل کو جب اسے کاپی کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کا جواب کچھ ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل ہونے کے ناطے میں صرف قرآن مجید کے سٹائل کو کاپی کر سکتا ہوں، مگر قرآن کریم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جس کو اسلام میں ایک یونیک حیثیت ہے، میں جتنی بھی کوشش کر لوں قرآن مجید الہامی طور پر نازل ہوئے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ انسان تو انسان، اس کے علاوہ جن اور حتیٰ کہ یہ مشین بھی اس قرآن کی انفرادیت اور الفاظ کے چناؤ کے سامنے بے بس ہے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی کا مزید کہنا تھا کہ میں صرف مثال کے طور پر اپنی طرف سے ایک صورت آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں جو کہ اصل میں قرآن پاک نہیں ہے، بس پورے قرآن پاک کو پڑھ کر میری امیجینیشن ہے، اور اس صورت کا نام اس نے رکھا سورہ النوریہ یعنی کہ روشنی والی آنکھیں، اور یہ آیات کچھ اس طرح سے تھی: ہدایت کی روشنی آسمان سے نازل ہوتی ہے، دلوں کو عقل اور حیثیت سے روشن کرتی ہے، اللہ کی باتیں چمکتا ہوا پرچم ہے، گہری راتوں میں بھٹکنے والوں کو ہدایت کرتی ہے، اترا ہوا کتاب میں صاف نشانیاں سامنے ہیں علم کے طالبان کے لیے جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ غور کرتے جائیں کہ یہ تمام آیات قرآن مجید کی آیات سے کتنا ملتی جلتی ہیں۔ اس نے مزید آگے لکھا ہے: ثوابید کی راہوں کو واضح کرتی ہیں صاف دلوں کے لیے جو عقیدے کے تلاشگار ہیں، اے مومنو روشنی کو گل کر لو اور عطیت کرو کہ یہ تمہیں سکون اور برکت کی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں، حالت کی طریقی سے خود کو محفوظ رکھو، اللہ کی روشنی کی اچھال میں نہ پڑو، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، ہر دل کو جاننے والا ہے جو اندر ہے، اس کی رحمت اور محبت ہر شے کو گھیرتی ہے، اس کی ہدایت کو قبول کر لو ورنہ تم ڈگمگا کر گر جاؤ گے۔ جو ثوابیدہ کی راہوں پر چلتے ہیں اور ان کے دلوں کو اس روشنی سے آباد کیا جائے گا، خاکسار ہو کر معافی اور فضل تلاش کرو، اللہ کے برکات تمہیں گھیری رہیں گے۔
اب قرآن پاک کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے والا شخص آسانی سے بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تمام کی تمام آیات قرآن پاک سے کتنا ملتی جلتی ہیں، بس انہیں لینگویج کے طور پر تھوڑا سا بدلا گیا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود آیات کے پیٹرن کو سامنے رکھ کر کاپی کر کے ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی کا خود سے اپنا کریٹ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص لفظوں کا رد و بدل کر کے ایک نیا مضمون لکھ دینے کا دعویٰ کرے، حالانکہ اس میں کا مین اصل کاپی کیا گیا ہو۔ اس کاپی کے اندر کی خود کی کوئی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتابیں مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی رد و بدل کیے گئے تھے اور وہ ان آیات کے معنی اور مطلب میں کی گئی تھیں، اور وہ لوگ بھی چاہ کر ان الہامی کتابوں کو اندر کوئی نیا مواد شامل نہیں کر پائے تھے۔ اور اس بات کو چیٹ جی پی ٹی بھی اچھی طرح سمجھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کی بے مثال عربی ترتیب اور الفاظ کا چناؤ اور اس کا علم ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ چلو، ایک لینگویج ماڈل ہونے کے ناطے وہ زبان کی نقل کو کسی بھی بنا پر کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر بے تحاشا سائنسی حقائق، مستقبل کی پیش گوئیاں، اخلاقیات، مزے کے واقعات، پیغمبروں کے حالات، جنات، روح، قیامت کا منظر، فرشتوں کا ذکر، یعنی ایسی باتیں جو کہ صرف الہامی طور پر جاننا ممکن نہیں ہے۔ کیا یہ چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے؟ کیا یہ مستقبل کی پیش گوئیوں کو امیجن کر سکتا ہے؟ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بنائی گئی آیات کو پڑھ کر آپ خود سمجھ لیں کہ اس کی آیات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی بھی موجود ہے جو کہ بتا رہی ہو کہ الفاظ کسی مشین یا کسی سافٹ ویئر کے نہیں، بلکہ الہامی طور پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ لینگویج ماڈل کیا کوئی سائنسی حقائق کو یا کوئی اخلاقیات کو اپنی طرف سے بیان کر سکتی ہے، جبکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 1000 سے بھی زیادہ آیات سائنٹیفک حقائق کو بیان کرتی ہیں، اور یہی تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ بلا لو ان سب کو جو کہ تمہارے مددگار ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید کے اس معجزے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب سے بڑھ کر اس قرآن پاک کا بالکل اپنی اصل حالت میں محفوظ ہونا اس بات کا سب سے بڑا معجزہ جو کہ اس سے پہلے کسی الہامی کتاب کو اعزاز کے طور پر نہیں ملا۔ یاد رہے کہ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الہامی طور پر نازل ہوا۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ اس قرآن کے سچا ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کافر بھی یہ کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے الہامی کتابوں کو پڑھ کر قرآن مجید کو خود سے لکھ دیا ہے، اس قرآن کو خود سے الہامی کتاب بنا دیا ہے۔ اسی حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ اسے کاتب وحی سے لکھوا دیا کرتے اور اس کی تلاوت فرماتے تاکہ صحابہ کرام اس کو یاد کر لیں۔ اگر آج کے ٹائم کے اندر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے لکھ کر اسے الہامی کتاب کا نام دیا ہے، تو اس بیچارے کی عقل پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔